बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का वाक़या जिस तरह आपने कहा एक खराश वाक़या था, और वो सिर्फ उन ख़ानदान का गम नहीं है जो जिनके लावाकिन इस सानहे का शिकार हुए, बल्कि हमारी पूरी कौम के लिए एक गम का दिन था, बहुत भारी दिन था कल। यहाँ पे जैसे जहाँ पे हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे दरिया सवात बह रहा है। दरिया सवात की एक खासियत है कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं, जिसमें रिस्पांस का टाइम भी बहुत कम होता है और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को चौकस भी रहना पड़ता है, हमारे रेस्क्यू टीम्स को भी बहुत चौकस रहना पड़ता है, और साथ साथ में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी गाइड करना पड़ता है कि जी ये रिवर जो है, ये दरिया सवात, इसका जो बिहेवियर है वो अनप्रडिक्टेबल है। कल आपने देखा जहाँ पे फैमिली दरिया के बीच में गई पिकनिक मनाने के लिए, तो वहाँ से बहुत तेज़ फ्लैश फ्लड आया, और हमारे तकरीबन 18 से ज़्यादा जो लोग थे सियालकोट से ताल्लुक़ रखते थे, वो वहाँ पे पानी के अंदर गिर गए। रेस्क्यू की टीम्स और बाकी टीम्स जब तक पहुँची, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं बचाया जा सका। अभी तक 10 लाशें जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं। उनको और उनके जो बाकी ख़ानदान के लोग थे वो सियालकोट उनको पहुँचाया जा चुका है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। ये वाक़या हमारे लिए अफसोसनाक भी है, और साथ में हमारी जो इन्फोर्समेंट का पूरा पैराडाइम है उसके लिए भी एक चैलेंज बन गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद कल एक आला सतह की इंक्वायरी भी बिठाई गई है, जिसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन कर रहे हैं, और साथ में 2 अफसरान भी हैं। लेकिन हमारी जो इब्तदाई इत्तलात थी, जहाँ जहाँ से कोताही हुई थी, यानी जहाँ ख्वाजा किला के मुख्तलिफ रिवलेट्स हैं वहाँ से ये पानी का बहाव शुरू हुआ, तो वहाँ से अर्ली वार्निंग आनी चाहिए थी। उसमें जो ले गया उसमें वहाँ के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको सस्पेंड किया गया। यहाँ पे जो हमारे इस रिलीफ के हमारे जो बाकी अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, रेस्क्यू का जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, उनको भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, और काफ़ी हुकूमत ने एक दफ़ा 144 भी लगाई थी, मुख्तलिफ हमारी मीटिंग भी हुई हैं, पूरा फ्लड का प्लान भी हुआ है, लेकिन एक छोटी सी लग़ज़िश की वजह से ये इतना बड़ा सानिया हुआ, जिसको हम बग़ैर सज़ा के नहीं जाने दे सकते थे। तो सस्पेंशन भी हुई है, और मैं आज यहाँ पे आया हूँ ताकि देखूँ कि हमें इमीडिएट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या करना है। सर ये बताइए कि मेरा सवाल ये है सर कि कल का सानिया जो रुनमा हुआ और गुज़श्ता दिनों शाहीबाग में जो वाक़या पेश आया, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि झील के किनारे या झील में जो किश्ती ऑपरेटर है इनको देखा जाए, वहाँ पर लाइफ जैकेट नहीं है, वो किश्ती इस काबिल है कि उसमें 5 बंदों के बजाय 10 बंदे बिठाया जाए। यहाँ पर जो वाक़या पेश आया तकरीबन 45 मिनट ये बेचारे जो है ना फैमिली पुकारती रही, चीखती रही, कोई मदद नहीं पहुँचा। आप नहीं समझते कि हमारे 1112 के पास इक्विपमेंट नहीं है? नहीं, 1112 के पास इक्विपमेंट है, और इसके लिए मज़ीद इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है। जैसे कि कल इस वाक़े के बाद हमने सोचा कि हमारे पास अगर हम ड्रोन प्रोक्योर्स कर लें, जो यहाँ पे ऐसे स्टक बच्चों को, ऐसे लोगों को हम उसी वक्त लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि कम से कम पानी के साथ अगर बह भी रहे हों तो उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। कल जैसे ये वाक़या हुआ, हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर इस सूरत हाल में पेशावर से पहुंचना और उनके ऊपर फ्लाई करना वो और भी उनके लिए ख़तरे का बाइस हो सकता था। लेकिन जैसा आपने कहा कि 45 मिनट का ये सारा वाक़या था, तो 45 मिनट में आप देखें कि कितना रिस्पांस जनरेट हो सकता है। लेकिन फिर भी जो भी कोताही हुई उसको सज़ा भी दी जा चुकी है, और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी भी मुकर्रर की। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि सजा दी गई है और एक कमेटी भी कायम की गई है, तो सर मुअत्तल होने का सजा जो है वो काफ़ी है? क्योंकि 14 जो कीमती जाने हैं वो ज़ाया हो चुकी है, सिर्फ मुअत्तली से ये जो है काफ़ी है? ऐसा है जी कि सरकारी एहलकारों के ख़िलाफ़ तो आप रूल्स के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उनके खिलाफ पिछले 3 महीने में एक कैंपेन चली है, लेकिन
मैं आज यहाँ खुद आया हूँ, ये गैप्स देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं जो रिवर बेल्ट के अंदर जाके होटल्स हैं या लोगों ने कोई आबादी की है। इसी तरह माइनिंग यहाँ पे जो हो रही है उससे कितना बुरा असर हुआ है दरिया के बहाव पे। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं और हम इंशाल्लाह आज उसमें हिदायत भी जारी करेंगे। सर आपने कहा مقامي خلک دا وایي چې په 8 بجې ریسکیو ته کال شي او 2 غنټې پس هغه راغلي دي ریسکیو ولا راغلو دا وسره رسېږي هغه بیا راغلو په کشته به واپس راوړو نو په دوه ټیم کې هغه بس هغه خلک چې هغه وایي نو د ریسکیو زیات سامان چې هغه په اسلام آباد کې ټول کړي جلسو د لپاره استعمالي دي آیا په کار نه چې ریسکیو لپاره اکوپمنټس ورکړي یا جیکټس ورکړي؟ نه دا اسلام آباد ته بچا لایف جیکټس او کشته نه بوله او دا چې دلته موږ کومه ځدن زو ولاړم تاسو ټول وایي چې 3 غنټې نه 45 منټ پورې واقعیا وا ریسکیو والا راغل د ریسکیو والا لاړ د اکوپمنټ پسې پدې کوتاه باندې غیله سزا ورکړې شوې ده چې یو ځل راغل نو بیا بدلل نه بیا بدلته ولاړ نور باقي ټیم پسې به اطلاع کېدله هغه به اکوپمنټ راسو او چې د کوم ما تاسو وی چې نوې اکوپمنټ به هم غستل غواړي ځکه چې روټ دې څومره په تیزی سره د سین بهیدو مانشي خیال چې عام کشته هم هغه ته مخه نیولې وي دا به داسې سیستم کول غواړي چې مونږ ورته رسو هغه الته چې څوک په اوبو کې غیر شوي هغه لا کم از کم لایف جیکټس هیلمټس روپس دا ورته ورسو چې په هغې باندې هغې وباسو نو مونږ خپل ټول سسٹم نوی سر نہ ګورو سر آپ نے سرکار افسران کو معطلی کے نوٹس جاری کر دیے کیا کے پی کے حکومت کا کوئی سرکاری جو کے پی کے حکومت کا آفیشل ہے کیا اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا سانحہ ہوا لوگ یہاں پر کھڑے ہو کر مدد کی بھیک مانگتے رہے کوئی یہاں پر بچانے کے لیے نہیں آیا آپ نے کہا جی ڈسکا کی فیملی کے لیے جو ہے معاوضات کا اعلان کر دیا گیا کیا ہمارے لیے یہ آپ کے بجٹ میں صرف مرنے کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں کوئی زندہ افراد کو بچانے کے لیے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں؟ بالکل زندہ افراد کو بچانے کے لیے بھی پیسے رکھے جاتے ہیں واٹر پروٹیکشن بنایا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ جو جتنے بھی اہلکار سسپینڈ ہوئے یا آگے انکوائری ہو رہی ہے وہ حکومت خیبر پختونخوا کے اہلکار ہی ہیں اور ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ 10 لاکھ کے قریب یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں ہر سال ان کے لیے کیا ایس او پی ہے؟ ہم نے ان کے لیے کوئی ایس او پی یہاں پہ نہیں دیکھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر غیر قانونی مائننگ ہو رہی ہے غیر قانونی جو ہے تعمیرات ہو رہی ہے اس کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوتی کہ یہ دریائے سوات کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے ساتھ ساتھ سر یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لیکن جو آپ نے صرف سزا جو دی ہے برائے نام ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف برائے نام ہے تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو تو کچھ نہیں کہا گیا سر۔ دیکھیں جی جو آپ نے کہا نا کہ جی کیا ایس او پی ہے ایس او پی بہت زیادہ تفصیل سے ہے دفعہ 144 کا نفاذ بھی کیا گیا ہے پوری ایڈوائزری ایشو کی گئی ہے تمام لوگوں کو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹورسٹ آتے ہیں ملک کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں وہ کبھی کبھار ایڈوائزری سے واقف نہیں ہوتے اور کبھی کبھار ایڈوائزری کو وہ اگنور بھی کر لیتے ہیں وائلیٹ کر لیتے ہیں۔ کل ہمارے جو جتنے بھی علاقے تھے اس میں 85 لوگ سیلاب میں گرے ہوئے تھے جن میں سے 58 کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ انفارچونیٹلی یہ 10 لوگوں کی شہادتیں ہوئی اور جس کو حکومت اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈ رہے کسی کو بچانے کے لیے خواہ وہ اریگیشن کا سٹاف کی غلطی ہو خواہ وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہو خواہ ریسکیو کی ہو خواہ پولیس کی ہو ان تمام کو قرار واقعی سزا ضرور ملے گی۔ اچھا سر کے پی کے گورنمنٹ کے پاس ایسے کوئی وسائل نہیں تھے کہ بھئی یارو مددگار لوگوں کو بر وقت یہاں پہ بچایا جا سکا؟ آپ تو ابھی تو سب لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں کل کہاں پہ تھے آپ لوگ؟ اور جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ صرف جو عہدے دار ہیں جو حکومتی بندے ہیں صرف ان کے ناشتوں کے لیے رکھے گئے ہیں یا عام عوام کے لیے بھی رکھے گئے ہیں؟ کیا ناشتے کے لیے رکھا گیا؟ سر ہیلی کاپٹر نہیں ماضی میں ہیلی کاپٹر پر جو ہے وہ راستے بھی جی بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ہیلی کاپٹر کا بندوبست فوراً ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ واقعہ ہی آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کا سارا تھا۔ ہیلی کاپٹر جہاں پہ پہنچتے گھنٹہ لگتا ہے اس کو جب ہم ہیلی کاپٹر پہ لائے تو یہاں سے وہ یہ سانحہ رونما ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر جو خیبر پختونخوا کا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرم میں پچھلے 4-5 مہینوں میں کتنے لوگوں کو لے کے گئے کتنے لوگوں کو وہاں سے لے کے آئے کتنا سامان وہاں پہ پہنچایا اس کو ایئر ایمبولینس میں کنورٹ کیا گیا اور خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر میں آپ کے وزیر اعلیٰ نے ایک بھی ٹرپ نہیں کیا ٹھیک ہے نا جی جو پچھلے 1.5 سال جو ہے یہ تمام ریلیف کے لیے ہی استعمال ہوا ہے اور حکومت خیبر پختونخوا کی لیکن کل اگر آ جاتا سر چاہے نہ بچاتے
لیکن یہ گلا تو نہ آتا, یہ سوال تو نہ ہوتا. حکومت خیبر پختونخوا کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ یہاں کے عوام کے ہیں, پورے پاکستان کے عوام کے ہیں جو یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں, اور ان کے لیے ہی استعمال ہوں گے. سر ابھی جو 2 بچوں کی میتیں لاشیں ابھی جو ریکور نہیں ہوئی, ان کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ کب تک ان کو تلاش کر لیا جائے گا؟ 2 نہیں 4 اگر آپ کوئی مجھے 10 کا کے 2 ہیں سر, مشورہ دے سکتے کہ کب تک مل جائے گا, یہ تو اب دریا ہے, بہا کے لے گئے ہیں. اگر ایفرٹ میں کوئی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کریں, باقی اللہ کی طرف سے دعا کریں کہ جتنی جلدی سر اتنی بڑی نیگلیجنسی وہ ہم کہ یہ جو انکوائری کمیٹی بنا رہے ہیں تو اس میں کائنڈلی یہاں کی مقامی جرنلسٹ کو بھی شامل کرے تاکہ آپ کو عقائد سے آگاہ کیا جا سکے, کیونکہ عام طور پر جب کمیٹی جب بنتی ہے تو ایک سائیڈڈ رپورٹ دیتی ہے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ یہاں پر اتنے ڈمپنگز بنائے جاتے ہیں, یہاں پہ شیولز کے ذریعے گھڑے کھودے جاتے ہیں, کنویں بنائے جاتے ہیں, تو اس میں اگر انتظامیہ کے کچھ لوگ شامل ہیں تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا یا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں بھی یہاں پہ جب پہنچا ہوں تو میرا خیال ہے پہلا انٹریکشن بھی میڈیا کے ساتھ ہی ہے. وہ جو انکوائری کمیٹی ہے وہ یہاں پہ آ کے آپ سے بھی ملے گی, متاثرین سے بھی ملے گی, وہ علاقے کا وزٹ بھی کرے گی, علاقے کے نمائندگان سے بھی ملے گی, تمام لوگوں سے ملے گی, اس کے بعد اپنی فائنڈنگ دے گی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آئی واش نہیں ہوگا. معاوضہ جو ہے کتنا دیا گیا؟ جو روز میں ہے 15 لاکھ روپے فی سر یہ جو سیاحتی مقامات ہے, مطلب مہوڈن جھیل ہے, شاہباغ جھیل ہے, کنڈول جھیل ہے, یہاں پر کشتیرانی ہو رہی ہے اور وہاں پر لائف جیکٹ نہیں ہے, تو اس حوالے سے کوئی آپ لوگ قدم اٹھائیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کالام روڈ بحرین سے کالام تک 32 کلومیٹر ہے, اس میں 6 کلومیٹر جو راستہ ہے وہ خراب ہے, تو اس حوالے سے کوئی کام ہو سکتا ہے؟ آپ وفاقی حکومت سے کچھ ریکویسٹ کریں گے؟ وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کی ہے, وفاقی حکومت اس پہ پلان بھی بنا رہی ہے, کافی کام ہو بھی چکا ہے. انشاءاللہ آپ کے علاقے میں دوسرا موٹر وے بھی لانچ ہونے والا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ سوات میں اور پورے مالاکنڈ ریجن میں سڑکوں کا بہت اچھا نظام ہے باقی علاقوں کی نسبت. اور یہاں پہ جو اللیگل مائننگ ہے اس پہ بھی آج اللیگل مائننگ پہ تو پہلے سے ہی پابندی ہے, ہم ہر قسم کی مائننگ کو لیگل بھی پابندی بھی لگائی سر, بند کرنے جا رہے ہیں. اچھا سر, ریسکیو 1122 یہاں سے 5 سے 7 منٹ کی دوری پہ ان کا آفس ہے, اور 45 منٹ میں بھی یہاں پہ اس کا نہ پہنچنا, کیا ان کی نااہلی کا واضح ثبوت نہیں ہے؟ جس کی وجہ سے ان کے ڈسٹرکٹ انچارج کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے. بہت شکریہ سر.